من حیث القوم ہم کہاں کھڑے ہیں یہ بتا دیا ہے نشتر ہسپتال میں ہونے والے اندوناک واقعے نے۔ ماں کی وفات پر بیٹوں اور ورثاء کا احتجاج سامنے آیا تو ڈاکٹر نے کیے انہیں نازیبا اشارے۔ نشتر ہسپتال کے واقعے کی تفصیلات اور حقیقت کیا ہے یہ جانیں گے ہم متوفی ماں کے بیٹوں کی زبانی۔ واقعے کی ویڈیو بنانے اور اس وقت خون دکھانے کے بار بار ڈاکٹرز کو کہا گیا کہ خون لگایا جائے ان کی والدہ کو، لیکن ڈاکٹرز نے غفلت کا مظاہرہ کیا اور خون نہیں لگایا اور ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ بھائی ان کے موجود ہیں، ان کے بیٹے موجود ہیں ہمارے ساتھ، ان سے جانیں گے کیا کہیں گے اس حوالے سے۔ جی ہم ادھر پہنچ گئے ہیں۔ ایمرجنسی والدہ کی طبیعت خراب تھی، بہت زیادہ خون کی الٹیاں آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو والدہ کو خون لگے گا، خون کا ارینج کر دیں۔ ہم نے کہا فوری طور پہ خون، انہوں نے کہا ہمارے پاس ہے لیکن یہ ہے کہ جمع کرائیں گے تو ہم دیں گے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ انہیں یہ چاہیے کہ اگر ایک پاس خون نہیں ہے تو جو آپ کے پاس ہے سہولت تو آپ کو وسیلہ بنا کے پہنچے ہم اپنے مریض کو لے کے، تو انہیں وہ تو لگانا چاہیے۔ انہوں نے کہا نہیں پہلے جمع کرائیں گے، وہ لگائیں گے لیکن جمع ضرور ہوتا ہے۔ بہرحال ہم نے انتظام کر لیا، پھر ان کو بلایا۔ آپ اس حال کی ویڈیو بنتی ہے، میری والدہ کے دائیں طرف 4-5 ڈاکٹر وہاں بیٹھے ہیں اور کچھ بائیں طرف ہے، کافی زیادہ ہیں۔ تو بار بار ہم کہتے رہے کہ خون لگائیں، خون آ گیا۔ اب ان کا یہ شروع ہوا کہ اب کیونکہ ٹائم ڈیوٹی کا ہمارا ختم ہو رہا ہے تو اب ہم فوراً ہم نے کہا کہ ہم نہیں لگا سکتے۔ ہم رجسٹرار کے پاس چلے گئے، اس کے آفس میں چلے گئے۔ ہم نے کہا بھائی مہربانی کریں لگا دیں۔ انہوں نے کہا جی اب تو کوئی بھی خون نہیں لگا سکتا، چاہے ارینج ہو گیا، اب آپ یہ شفٹنگ چینج ہو گیا، نیا عملہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یا تو ہماری تجویز ہے کہ ان سے فارم نیا بنوائیں، ٹھیک ہے، یا پھر انہیں ادھر شفٹ کریں، ادھر لگے گا ادھر نہیں لگے گا۔ اب ان کی ڈیوٹی کا چینج ٹائم ہو گیا۔ بار بار گزارش کرتے رہے لیکن انہوں نے خون نہیں لگایا۔ اس دوران پھر میری والدہ کو خون کی الٹی آئی، ادھر ہی آئی، وہ دنیا سے چلی گئی۔ ظاہری بات ہے جو ماحول ہوتا ہے وہاں دنیا ہوتی ہے، سب کچھ ہوتی ہے۔ ماحول ایسا تھا، میں والدہ کی ویڈیو بنانے لگ گیا۔ اس طرح ہم نے کہا دیکھے آ کے سانسیں نہیں چلی، وہ ڈاکٹر کو بلایا، یہ زیادتی کر رہی ہے۔ ہم یہ اطلاع انشاءاللہ وزیر اعلیٰ پنجاب تک پہنچائیں گے۔ تو اس دوران اس انسان نے جو جانوروں کے ساتھ نہیں حرکت کرتا کسی کی میت پہ، تو اس نے گھٹیا انگلی دکھا کے گھٹیا حرکت کی اور بکواس کی کہ جو ہوتا ہے کر لو۔ ایک دفعہ نہیں کہ 2 دفعہ کی ہے۔ وہاں گزارش یہی ہے کہ جتنے ایمرجنسی میں ہیں کم از کم کچھ سینئر ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے۔ ان کو یہ نہیں پتہ آکسیجن ختم ہو گئی ہے، لیک ہو رہی ہے، انہوں نے یہ نہیں پتہ آکسیجن ختم ہو گیا ہے، کوئی نیا لگائے۔ ہم نے انہیں بلایا ہے، وہ ادھر ادھر گھوم رہے تھے، ہم نے بلایا ہے۔ خون بھی مہیا ہے، خون بھی پہنچ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ نہیں کہتے وقت آ گیا تھا، لیکن بہانہ بننا ہوتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے اگر وہ لگا لیتے خون لگا، جب کہہ رہے تھے کہ بلڈ ختم ہو گیا، بلڈ کا انتظام، بھائی انتظام ہو گیا، بھاگ اب لگا لو آپ، لیکن انہوں نے کوئی ایسا نہیں کیا۔ گزارش یہی ہے کہ وہاں اچھا انتظام ہونا چاہیے، کوئی اچھا ڈاکٹر، سینئر ڈاکٹر ہونا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے یہاں یہ لوگ پریکٹس کرنے آتے ہیں اور مریضوں کے سامنے جانوروں سے بدتر حرکت کرتے ہیں اور اس طرح پیش آتے ہیں کہ جس طرح بندہ ایک جانور کے ساتھ پیش نہیں آتا۔ جان کی بازی ہارنے والی خاتون کے بیٹے ہیں ہمارے ساتھ، ان سے جانیں گے کہ کیا ہوا تھا، کیوں وہ ہسپتال گئے تھے۔ میری والدہ کو خون کی الٹی آئی ہے، وومٹنگ آئی ہے، تو ہم نے نشتر ہاسپٹل لے گئے ایمرجنسی میں۔ تو ایمرجنسی میں جب لے کے گئے ڈاکٹر نے کیا ہے اسٹمک ایشو آ رہا ہے، تو آپ ایسے کریں بلڈ کریں، جلدی سے جلدی کریں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم نے اپنے دوست صاحب سب سے رابطہ کیا بلڈ کے لیے، کراس میچنگ
پھر ان کراس میچنگ کے لیے بھی سارا چلتا رہا پراسی, کافی ٹائم انہوں نے وہاں بھی لگایا. چلو یہ ہمیں مشورے دینے لگے کہ جی آپ بچ ولاج چلے جائیں, انڈس چلے جائیں یا سی ایم ایچ. کیوں کہہ رہے تھے کہ پرائیویٹ چلے جائیں؟ سر وہ پتہ نہیں ان کی کیا ذہن میں چیزیں چل رہی تھی, ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی بہتر ہاسپٹل ہیں, بیسٹ ہاسپٹل ہیں, انٹرنیشنل ڈاکٹرز ہیں, ٹھیک ہے, وہاں چلے جائیں. یار وہ انٹرنیشنل ڈاکٹر ہیں تو آپ بھی تو انٹرنیشنل پڑھ کے آئے ہوئے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو وہ وہاں بھی وہی ڈاکٹر ہیں. تو بھائی تو آپ نے ریکور کرنا ہے, کوشش ان کی یہی تھی یہاں سے نکال کے چلے جائیں. اگر ہم وہاں سے سر چلے جاتے اور ویسے پرائیویٹ اس حالت میں کوئی لیتا نہیں ہوتا, ہم چلے بھی جاتے, کہہ رہے پیسہ ماں سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا تھا, کہہ رہے لاکھوں روپے پیسہ لگ جائے گا تمہارا, ماں تمہاری ٹھیک ہو جائے گی والدہ, وہ ایشو نہیں تھا. ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم نے اپنی والدہ کو یہاں سے نکالا, کچھ منٹ کے فاصلے پہ بھی کچھ بھی ہو سکتا تھا, نہیں نکال سکتے تھے. ہم نے کہا خدا کا واسطہ مہربانی کرو آپ وہ میری والدہ کو ریکور کریں, یہ بلڈ بھی آ گیا لگائیں. یہ کہہ رہا اچھا ٹھیک ہے 4 گھنٹے بلڈ پہ لگ جائے گا, آپ لوگ ایسے کریں کہ آپ کی والدہ کو نا وارڈ میں شفٹ کر دیا جائے گا. ہم نے کہا یار یہاں سہولتیں ہیں, ہر چیز ہے, ڈاکٹر کھڑے ہیں. تو انہوں نے کہا جی وارڈ میں نہیں, وارڈ میں شفٹ کریں گے. ہم نے ڈی ایم ایس صاحب کو بھی کہا 20 سے 30 منٹ, ڈی ایم ایس صاحب کو بھی ہم نے کہا ڈی ایم ایس صاحب مہربانی کرائیں ہماری والدہ ایمرجنسی میں ایڈمٹ کرائیں اور ان کو کوشش کرائیں بلڈ لگوائیں. وہ کہہ رہے ہیں بلڈ بھی جو لگے گا نا وہ وارڈ میں جا کے لگے گا, ٹھیک ہے, تو آپ وہاں شفٹ کریں, 8 بجے شفٹ چینج ہوگی اور یہ لوگ پھر نہیں لیں گے تو آپ کے لیے وہ بیڈ بھی وہاں مشکل ہو جائیں گے. ڈی ایم ایس کو بھی کہا, شکایت بھی سمجھیں کی اور بار بار کہا کہ ریکوری کے لیے کوشش کی, تو ان کا کیا رسپانس تھا؟ ڈی ایم ایس صاحب نے یہ بھی ہمیں کہا تھا کہ خون کی الٹی سٹمک کی ایشو آ رہا ہے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ریکور ہو جائیں گے, آپ نا وارڈ میں شفٹ کریں. یہ 3-4 گھنٹے اگر جو بوتل لگنی ہے اس ٹائم کو دیکھ رہے ہیں کہ یار انسان کی زندگی سے بڑھ گیا 3-4 گھنٹے. تو والدہ کی ڈیتھ ہوئی, ہم نے کہا تمہاری غفلت کی وجہ سے بلڈ, یہ بلڈ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں, بھائی نے دکھایا بلڈ پڑا رہا ہے, انہوں نے بلڈ نہیں لگایا, تمہاری غفلت کی وجہ سے ہماری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے. آگے سے وہ ڈاکٹر جو کہہ رہا ہے وہ ہمیں مڈل فنگر دکھا رہا ہے. ہم نے کہا سی ایم پورٹل پہ ہم کہیں گے, شکایت کریں گے. اس نے کہا تم لوگوں نے جو اکھاڑنا اکھاڑ لو, تو ہمارا کچھ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اس نے مڈل فنگر ایک بار بھی کی, دوسری بار کی, ہماری بہنیں کزنیں ہم 7 بھائی کچھ بھی کر سکتے تھے, ہم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا, ٹھیک ہے. سب سے بڑا انسانیت, ٹھیک ہے. میری ماں فوت ہو گئی ہے, میری ماں کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو یہ ہمیں فنگر کے کسی کی بھی کوئی کافر بھی ہے نا اس کی لاش پہ بھی ہمارا دین اجازت نہیں دیتا کہ تم بے حرمتی کرو. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو موبائلوں پہ لگے رہتے ہیں, یہ جو بیٹھے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان لوگوں کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے, ان کو نشان عبرت بنانا چاہیے حکومت سے. دیکھیں نا اس کو سسپینڈ بھی کر دیا گورنمنٹ نے, اس کے بعد اب اس کو نوکری سے بھی برخاست کر دیا, تو آپ رضامند نہیں ہیں؟ سر یہ پھر ہو جائیں گے, یہ بحال ہو جائیں گے, یہ 10 دن مہینے کی بات ہے, ٹھیک ہے. صرف یہ ایک بندہ نہیں, یہ سارا ایمرجنسی ملوث ہے, سب کے خلاف کارروائی ہے. ہماری ماں چلی گئی ہے, ہماری ماں نے سر آنا نہیں ہے, لیکن ہزاروں لاکھوں مائیں بچ جائیں گی ان ظالموں سے. اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے, اللہ اوپر اللہ نیچے ہمارے سی ایم ہے, ٹھیک ہے, وہ سب کچھ کر سکتی ہیں. ان کے خلاف ایکشن ہو, ان کو سزا ملنی چاہیے.